بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد اسد ہے اور آج میں پھر اپنی بہنوں کے ساتھ اور قاری صاحب کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں ہم اپنے قاری صاحب کا تعارف کروائیں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ آڈینس کے سامنے اپنا تعارف کریں۔ جی بیٹے اسد، میری پیدائش 1971 کی ہے اور میرا نام فاروق احمد ہے۔ میں چشمہ بیراج جو پاکستان کے ایک مشہور پلیس ہے اور مشہور بیراج ہے، ضلع میاں والی اور ڈی اے خان کے درمیان ایک گاؤں ہے چشمہ گاؤں جو ہے یہ KPK میں آ جاتا ہے۔ چشمہ بیراج، چشمہ اٹامک سسٹم جو یہ پنجاب میاں والی میں آ جاتا ہے۔ تو میں نے پرائمری تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی ہے۔ پھر اس زمانے میں اتنے زیادہ ہائی اسکول نہیں ہوتے تھے، تو میرے گاؤں سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر مڈل اسکول تھا۔ پھر وہاں پر میں نے مڈل کیا۔ مڈل کے بعد پھر جو ہے مجھے بچپن سے شوق تھا، جس استاد صاحب سے میں نے پرائمری کلاس میں قرآن پاک ناظرہ پڑھا تھا، تو جب میں انہیں دیکھتا تھا کہ وہ زبانی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو قرآن اٹھائے بغیر پڑھتے تھے، تو مجھے بھی شوق تھا کہ میں بھی قرآن پاک حافظ بنوں۔ تو مڈل کے بعد میں حفظ قرآن پاک کے لیے چلا گیا، تو قرآن پاک حفظ کیا۔ تو اس کے بعد چونکہ میرا مڈل پہلے تھا، قرآن پاک حفظ کیا۔ حفظ کے بعد پھر میرا پروگرام یہ بن گیا کہ میں آگے MBBS کروں اور ڈاکٹر بن جاؤں، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ پھر میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کی ایک برانچ ضلع بکھر میں جو اس وقت اوپن ہوئی تھی، پھر میں نے وہاں پر ایڈمیشن لیا۔ پھر میں بحیرہ شریف کے تعلیمی سیکٹر میں آ گیا۔ پھر میں نے وہاں پر ہی مڈل میٹرک بھی کیا، وہاں پر FA بھی وہاں پر کیا، بلکہ میں وہاں پر 3 سال ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر مرکز میں آ گیا بحیرہ شریف میں۔ تو بحیرہ شریف سے پھر میں نے میٹرک بھی کیا، FA بھی سرگودا بورڈ سے، علی گڑھ بھی سرگودا بورڈ سے کیا۔ پھر وہاں پر رہتے پھر میں نے BA بھی پنجاب یونیورسٹی سے کیا۔ اس کے بعد شہادت العلمیہ کرنے کے بعد میں جو ہے وہ راولپنڈی میں آ گیا بحیثیت ٹیچر۔ تو پھر راولپنڈی میں رہ کر پھر میں نے MA اسلامیات پنجاب یونیورسٹی سے کیا ہے۔ تو راولپنڈی میں 2002 میں آ گیا تھا، تو پھر جہاں اس کے بعد میری یہ ٹیچنگ میں لائف گزر رہی ہے، اسٹل ابھی تک میں ٹیچنگ کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر پہنچتے ہوئے ڈھوکرتا مرال میں جو ہے وہ ایک بحیرہ شریف کی برانچ اوپن ہوئی تھی، تو وہاں پر میں نے پھر 2 سال ٹیچنگ کی۔ اس کے بعد پھر ریاض حسین شاہ صاحب کے ادارے ہیں ایمز کے نام سے، وہاں پر 2 سال ٹیچنگ کی۔ اس کے بعد پھر میں جو ہے وہ 2006 میں راولپنڈی ماڈل کالج آف کامرس میں جو ہے بطور ٹیچر لیکچرار اسلامیات وہاں پر کام کرتا رہا 2013 تک۔ اس کے بعد پھر میں جو ہے آپ کے اس محلے میں آ گیا، تو یہاں پر پہنچتے پھر میں نے اپنے آن لائن جو ہے وہ شروع کیا کاروبار، الفتحیہ انٹرنیشنل قرآن اکیڈمی کے نام سے۔ تو بقیہ صرف ہوم ٹیوشن میری ایک آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور ایک میرے دوست ہیں جو کہ عتیق الرحمان صاحب لیکچرار ہیں کوٹلی میں، ان کے بچوں کو میرے ہوم ٹیوشن ہے۔ باقی میں ہوم ٹیوشن جو ہے وہ نہیں ٹائم دے سکتا، میں اپنا انٹرنیٹ اور اس طریقے سے اپنے لیے گزار رہا ہوں، کام کر رہا ہوں۔ آپ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی بیٹے، بچپن کی لائف کا بہت سارا ٹائم ہوتا ہے، جس ایج میں غالباً آپ سکول جاتے ہیں اس وقت ہم کھیلتے تھے۔ ہمارے زمانے میں جو ہے اس کلچر میں جو بچہ سکول جاتا تھا اس کے لیے 5 ایئرز کا ہونا ضروری ہے۔ 5 ایئرز سے پہلے اس کا ایڈمیشن نہیں ہوتا تھا۔ تو 5 کلاس سے لے کر 10 11 تک تو میرے خیال میں ہم جو ہے وہ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے۔ پھر ہمارے گاؤں کے قریب ہی ایک بہت بڑی نہر چلتی ہے، وہاں پر تیراکی بھی سیکھتے تھے بچپن میں، اور مچھلیاں پکڑتے تھے۔ پھر کچھ اور بڑے ہوئے تو پھر ہمارے علاقے میں فٹ بال اکثر لڑکے کھیلتے تھے اور والی بال۔ ہم فٹ بال اور والی بال میں یہ شوق سے کھیلتا تھا۔ والی بال کے میں نے بہت سے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول تک میچ بھی کھیلے، ٹورنامنٹ بھی کھیلے ہیں، حتیٰ کہ میں جو بحیرہ شریف کی لائف میں کشمیر تک بھی والی بال کا ٹورنامنٹ کھیلتا رہا۔ اور پھر قسمت کی بات کہ والی بال کھیلتے ہوئے مجھے ایک بیماری کا عارضہ لاحق ہوا تھا۔ پھر مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے والی بال کھیلنا چھوڑ دینا ہے، والی بال کھیلے اور فٹ بال کھیلے۔ اور یہی ہوتا کہ جب بچپن میں کچھ عمر بڑی ہوئی تو چھٹیوں کے دنوں میں ہم مچھلیاں پکڑتے تھے، گلی ڈنڈا کھیلتے تھے۔ آپ نے جو گیمز کے نام لیے ہیں وہ طریقے ہم نے سنے ہیں۔ بیٹے یہ وقت کی بات ہوتی ہے، آج سے جو ہے وہ 20 سال پہلے کچھ وقت تھا، آج حالات کچھ اور ہیں۔
تو جس وقت ہم اپنے گاؤں میں مڈل اسکول میں تھے اس وقت صرف اسکول کے اندر جو ہے وہ ٹیلی فون لگا، پاکستان ٹیلی فون لگا ہوا تھا جو ٹیلی کمیونیکیشن کا، باقی کوئی ہمارا رابطہ نہیں تھا. اور ہمارے پاس جو تفریح کے لیے اس زمانے میں نئے نئے جاپان ٹیکنالوجی کے ٹیپ ریکارڈر آیا تھا، وہ ہم کبھی کبھی سن لیتے تھے. اور گھر کی طرف سے پابندی گیمز میں ہم جو ہے بچپن میں ایک جو ہے وہ ٹنگی دوڑتی ٹانگیں باندھ کر نہ دوڑتے تھے، تین دوست آپس میں ٹانگ کو باندھتے پھر تینوں اکٹھے دوڑتے تھے. سپون ریس ہوتی تھی، رسا کشی ہوتی تھی، کبڈی ہوتی تھی، کشتی لڑتے تھے. یہ سارے ہم بچپن میں کام کرتے تھے. اور ویٹ لفٹنگ کا کام بھی کرتے تھے. ہمارے استاد صاحب ہم سے ویٹ لفٹنگ کا کام بھی کرواتے تھے. بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے وزن کے لیے، اپنے مسل کو مضبوط کرنے کے لیے. اور فٹ بال کی گیم 1 گھنٹہ یہ گیم ہوتی ہے، مسلسل 1 گھنٹہ یہ گیم چلتی ہے. اور 1 گھنٹہ ہم پاؤں میں شوز نہیں پہنتے تھے، یعنی کہ زمین کو اوپر ایسے ہی دوڑنا ہوتا تھا. والی بال جو تھی یہ نیٹ لگا کر کھیلتے ہیں، کبھی ہم نیٹ کے اوپر دیکھیں تو وہاں پر جمپنگ بھی ہوتی تھی، جھکنا بھی ہوتا تھا. اور وہ بھی ہم جو ہے وہ شوز اتار کے کھیلتے تھے. تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ مٹی پر کھیلنے سے وجود جو ہے مضبوط ہوتا ہے، دماغ تیز ہوتا ہے، بینائی تیز ہوتی ہے. تو آج کل کے بچے جو صرف آ گئے کمپیوٹر کے اوپر اور اس کے اوپر لیپ ٹاپ کے اوپر، ہر وقت وہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، یہ سارے وہ کام کر رہے ہیں. جبکہ یہ چیزیں ہمارے دور میں نہیں تھی. آپ بچہ صبح سے لے کر موبائل کے اوپر یہ بیٹھا ہے جی گیمیں کھیل رہا ہے. اس لیے آج کل کے بچے فزیکل کمزور ہیں. کام تھا یہ سب سے بیسٹ تھا. اور ہم بچے دوڑتے تھے آپس میں، والی بال کے اندر جمپ لگانے ہیں. باقی بچپن کے اندر ہم جو ہے نا وہ لانگ جمپ کا سسٹم ہوتا تھا، لمبے لمبے جمپ لگاتے تھے. پھر ہائی جمپ کا بھی رواج تھا کہ سٹینڈ سے رسیاں باندھ دیتے تھے جی. پہلے بچہ تو 2 فٹ کے اوپر چھلانگ لگانی ہے، پھر اوپر 2.5، پھر 3 فٹ 4 فٹ کے اوپر دور سے دوڑ کرانا اور اس کے اوپر جمپ لگا کے اس طرح اس گزرتے تھے. کئی قسم کے ہم گیم ہیں بچپن میں کرتے تھے جن کے بارے میں آج کل کے بچوں کو علم بھی نہیں. بیٹے بیرا شریف وہ پاکستان کی سرزمین کا حصہ ہے کہ جہاں پر ایک اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں جن کا نام جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا وصال 1998 میں ان کا وصال ہوا ہے. تو انہوں نے، ان کے باپ نے جب پاکستان نہیں بنا تھا تو مسلمان بچوں کی تعلیم کے لیے اپنے گھر کے ساتھ ایک جو ہے نا وہ جگہ بنائی تھی جہاں پر مسلم بچوں کو وہ تعلیم دیتے تھے. اسکول کا نام تھا محمدیہ غوثیہ. یہ سکول تھا، اس کے اندر مسلمانوں کے بچوں کو وہ اپنی جیب سے کاغذ، پین، قلم، دواتیں، فیسیں وہ اپنی جیب سے دیتے تھے. پیر کرم شاہ صاحب کے والد صاحب پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، پھر جب پیر صاحب بڑے ہوئے ان کو جامعہ ازہر میں بھیجا، پھر واپس آئے تو انہوں نے 1954 میں جو ہے وہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی بنیاد اس کو نشاط ثانیہ کیا. پھر شروع میں وہاں پر پرائمری پاس بچہ لیا جاتا تھا، اس کو آگے تمام تعلیمیں. تو 94 تک وہاں پر ایڈمیشن یہ شرط تھا کہ مڈل پاس بچے کو وہاں پر ایڈمیشن ملتا تھا. اس کے بعد اسی ادارے میں بچے قرآن بھی پڑھتے تھے، فقہ بھی پڑھتے تھے، تفسیر بھی پڑھتے تھے، اصول تفسیر بھی پڑھتے تھے، ساتھ میٹرک بھی کرتے تھے، ایف اے بھی وہاں سے، بی اے بھی وہاں سے، پھر ایم اے کے لیے بچے پھر یونیورسٹی میں چلے جاتے تھے. تو میں جب داخل تھا میری تعلیم بھی حفظ قرآن اور میں مڈل پاس تھا، اس لیے پھر میں نے تمام تعلیم بیرا شریف سے حاصل کی ہے، جس کو آج کل جو ہے وہ الکرم انسٹیٹیوٹ کے نام میں تبدیل کر دیا گیا ہے. پوری دنیا کے اندر ایک الکرم فرینڈز کے نام سے جو ہے وہ ایک تنظیم چلتی ہے، یہ اسی پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو یہ بنائی گئی ہے. سب آج آپ ہمارے آڈینس کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ بیٹے میرا پیغام یہ ہے تمام جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے کہ ہر ایج کا ایک اپنا جو ہے اس کا افیکٹ ہوتا ہے. تو جتنے آپ نیچر کے قریب جائیں گے، یہ ٹیکنالوجی سے تھوڑا ہٹ کر نا اوپن جگہ پہ بچپن میں کھیلنا چاہیے اور دوستوں کے ساتھ تھوڑی آؤٹنگ کرنی چاہیے. صرف نیٹ کو یوز کرتے ہوئے کمپیوٹر اور موبائل سے علم حاصل نہ کریں، بلکہ اداروں میں جا کر معلوماتی ٹورز ہوتے ہیں، پکنک پوائنٹ ہوتے ہیں، وہاں پر جانا چاہیے اور وہاں پر جو ہے قدرت کے سارے نظاروں کو دیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور آج کل کے اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ جو ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی نے مواقع میسر کر دیے، لیکن اس سے تھوڑا ایوائڈ کرنا چاہیے.
زیادہ توجہ اپنی تعلیم پہ دینی چاہیے. اس ویڈیو کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں.